السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم سورہ الفجر کی آیہ نمبر 24 کو دیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 24۔ یقول، وہ کہے گا، یا لیتنی، اے کاش کہ میں، قدمت، آگے بھیجا ہوتا میں نے، لحیاتی، اپنی زندگی کے لیے، اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ یا لیتنی، اس کو دیکھیں، اس میں جو یا آ رہا ہے وہ حرف ندا ہے، پکارنے کے لیے، ندا دینے کے لیے، پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ، یا محمد، تو یا کے معنی ہے اے، لیتا کاش، اور جو آگے نی لگا ہوا ہے اس کے ساتھ، اس کا مطلب ہے میں۔ تو اب اس کا مطلب بنے گا اے کاش کہ میں، اور بعض جگہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا ہائے کاش کہ میں، تو یا کا مطلب یہاں پر ہائے کے میننگز میں بھی ہے کچھ ٹرانسلیٹرز نے۔ تو قدمہ، جو آگے ہم پڑھ رہے ہیں، قدمتو، یہ قدمہ ہے اور آگے تو ہے جس کا مطلب ہے میں۔ قدمہ کا مطلب ہے آگے بھیجنا۔ قوف، دال، میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یعنی اپنے جانے سے پہلے آگے بھیجنا، اپنے سے آگے بھیجنا، قدمہ۔ اور اردو میں بھی ہم انہی روٹ لیٹرز کے ساتھ مختلف ورڈز پڑھتے ہیں، جیسے قدامت پسند، قدیم، آثار قدیمہ، وہ چیزیں جو پہلے گزر چکی ہیں، آگے جا چکی ہیں۔ لی حیاتی، اس میں لام کا مطلب ہے لیے، اور حیات زندگی کو کہتے ہیں، اور جو یا لگی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے اپنی، میری، ٹھیک ہے؟ تو لی حیاتی، اپنی زندگی کے لیے۔ اب یہاں پر جو لفظ ہے نا لی حیاتی، یہ بہت کنسیڈر کرنے لائق ہے۔ کیوں؟ بیان القرآن میں لکھا گیا ہے کہ انسان کو اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ میری اصل زندگی تو یہ ہے جو اب شروع ہوئی ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے لی حیاتی، اپنی زندگی کے لیے کچھ میں نے آگے بھیجا ہوتا، تو اس نے یہ کہا کہ میری زندگی، تو اصل زندگی کون سی ہے؟ وہ تب ریئلائز کرے گا انسان کہ اصل زندگی تو اب ہے، آخرت کی زندگی جو اب شروع ہونے جا رہی ہے۔ میں خام خواہ دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھتا رہا، وہ تو اصل زندگی نہیں تھی۔ تو اصل زندگی انسان کی عالم ارواح سے شروع ہوتی ہے اور پھر دنیا سے ہوتی ہوئی عبدالآباد تک جاتی ہے۔ دنیا کے ماہ و سال اور شب و روز کی گنتی سے زندگی کے اس طویل سفر کا حساب ممکن نہیں۔ یہ بات بیان القرآن میں لکھی گئی ہے، اور کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ زندگی تو شروع ہوئی تھی عالم ارواح سے، اور پھر دنیا کی زندگی میں آگے ہم ایک امتحان گاہ میں، اور پھر اس امتحان کا، اس ٹیسٹ کا رزلٹ آنا ہے آخرت کے بعد، قیامت کا دن آنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اور پھر ایک اور لائف سٹارٹ ہونی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے زندگی کو تو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔
اس طویل سفر کا حساب کتاب ہم نہیں لگا سکتے۔ آگے لکھا جا رہا ہے کہ چنانچہ انسان کو اس حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے کہ اس کی دنیا کی زندگی اس کی جاودانی زندگی کے تسلسل کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ تو جو آخرت کی زندگی ہے نا وہ دائمی ہے، ابدی ہے، لا فانی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے، اور دنیا کی زندگی اس کا ایک چھوٹا سا حصہ جسے اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے سلیکٹ کیا ہے، اور اس وقفہ امتحان کے اختتام کی علامت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے موت کو تخلیق فرمایا۔ کیوں؟ تاکہ ہر انسان کے اعمال کی جانچ پڑتال ہو سکے۔ سورہ ملک آیہ نمبر 2 میں آتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ اب یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آیہ مبارکہ کو ہم نے دیکھا کہ انسان حسرت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کیوں نہیں کچھ بھیجا۔ اور اگر ہم اس دنیا کی زندگی میں دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ انسان اپنے فیوچر کو لے کر کتنا وریڈ رہتا ہے، ہر لمحے اس کو فکر ہوتی ہے اپنے فیوچر کی، اور اس حوالے سے انسان بہت کچھ پلان بھی کر رہا ہوتا ہے۔ بچوں کے معاملے ہوں، ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بات کریں، ان کی شادیوں کی بات ہو، گھر بنانے کی بات کر لی جائے، یا مال بڑھانے کی سوچ ہو، کچھ بھی ہو، انسان مختلف اوقات میں مختلف چیزیں مختلف حوالوں سے زندگی کے پلان کر رہا ہوتا ہے۔ اور کیوں پلان کر رہا ہوتا ہے؟ تاکہ اپنے فیوچر کو وہ بہتر کر سکے، اسے سیکیور کر سکے، خود کو برے وقت سے بچا سکے۔ تو انسان کے ذہن میں یہ فکر چھائی ہوئی رہتی ہے دنیا کی زندگی میں کہ آنے والے وقت میں ہمیں کوئی پریشانی مشکل فیس نہ کرنی پڑے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو زندگی کا تو بھروسہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ آنے والی صبح نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، اور صبح تو بہت دور کی بات ہے، اگلے لمحے کی انسان کو خبر نہیں ہے کہ وہ اگلے لمحے جی بھی رہا ہوگا یا نہیں۔ لیکن انسان دنیا میں کھو کر یہ سب بھلا بیٹھتا ہے اور یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید ابھی اس کے پاس بہت لمبا ٹائم پڑا ہوا ہے۔ اسی لیے تو انسان نے اتنی لمبی پلاننگز کی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ جس طرح دنیا کی زندگی میں انسان اپنے فیوچر کو لے کر پریشان ہوتا ہے، اسے سیکیور کرنے کے لیے پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، کیا ہم اپنی آخرت کو لے کر اسی طرح سے فکر مند ہیں؟ اور میرے خیال میں اس سے زیادہ فکر کرنے کی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زندگی تو ہمیشہ رہنے والی ہے اور یہ زندگی تو عارضی ہے۔ تو قابل غور لفظ ہم نے دیکھا لحیاتی، میری زندگی، اور اصل زندگی جس کو سیکیور کرنا ہے، جو دائمی ہے، اور جدھر انسان کو اپنی اصل انویسٹمنٹ کو کرنا ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا کہ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے خرچ کیا، ٹھیک ہے، جو تم نے کھا لیا، ختم کر دیا۔ جو بچا لیا وہ تو تمہارا مال نہیں ہے، جو بچ گیا وہ تو مال نہیں ہے۔ آپ کی زندگی ختم، آپ کا مال پیچھے رہ گیا، وہ آپ کا نہیں رہا۔ جو آپ نے اپنے ہاتھ سے خرچ کر لیا نا وہ آپ نے وہ کسی طرح سے بھی خرچ کیا، یا آپ نے کھا کر پہن کر خرچ کیا تو بھی چلیں خرچ کر لیا، اور اگر آپ نے صدقہ خیرات کی اور اچھے کاموں پر خرچ کیا تو وہ آپ نے انویسٹ کر لیا۔ تو اپنی زندگی میں ہی اپنے ہاتھ سے خرچ کریں، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں، اور مرنے کے بعد اس کام کو نہ چھوڑیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد یہ کام کر دے گی۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے آپ اپنے مال کو خرچ کریں۔ قدمت، میں نے آگے بھیجا ہوتا، یعنی اپنے جانے سے پہلے آگے بھیجا ہوتا، تو آپ کا خرچ آگے جمع ہو رہا ہے، جو آپ خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں وہ آگے جمع ہو رہا ہے۔ تو اصل آپ کی جمع پونجی، اصل انویسٹمنٹ تو وہی ہے، اور صرف مال نہیں، اس میں باقی اعمال بھی آ جائیں گے، اچھے اخلاق بھی آ جائیں گے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس کے لیے ایفرٹ کرے، اپنی کوششیں اس میں صرف کرے۔
لازمی نہیں ہے کہ آپ نے مال سے ہی خرچ کرنا ہے. اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے حیثیت مال خرچ کرنے کی، تو کسی کو مسکرا کر دیکھ لیا تو بھی صدقہ ہے. کسی کے راستے سے کوئی بری چیز، تنگ کرنے والی چیز ہٹا دی، پتھر ہٹا دیا، وہ بھی صدقہ ہے. تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، ہمارے چھوٹے چھوٹے ایکشنز پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ریوارڈز رکھ دیے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نوازنا چاہتے ہیں، اور کوشش اب ہمیں یہ کرنی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اگلی زندگی کے لیے جو انویسٹمنٹ کرنی ہے اس کو بہتر کرنا ہے، اس کے لیے پلان کرنا ہے. یہ آیا مبارکہ انسان کی حسرت، افسوس اور ندامت کا اظہار بتا رہی ہے کہ کاش میں نے زندگی میں کوئی نیکی آگے کے لیے بھیجی ہوتی، کاش میں نے دنیا کی زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہوتا، کاش میں نے کوئی ایسا اچھا عمل کیا ہوتا کہ مجھے آج جس کی وجہ سے دوزخ سے نجات مل جاتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کی حسرت سے، افسوس سے، ندامت سے، پریشانی سے اپنی رحمت سے بچا لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے حشر کی سختیوں سے بچا لیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.